حضور کیا انسان خیال پر کنٹرول کر سکتا ہے؟ خیال پر کنٹرول صرف محبت کرنے والا کر سکتا ہے۔ جب خیال ایک خیال میں گم ہو جائے تو پھر دوسرے خیال کی گنجائش ہی نہیں رہتی۔ خیال نہ دور کا ہے نہ قریب کا ہے، بلکہ یہ نصیب کا ہے۔ یہ نصیب کی منزل ہوتی ہے کہ جب کوئی چاہے عطا کر دے۔ خدا نخواستہ کسی کو گھر سے خبر آ جائے کہ فائر بریگیڈ کی ضرورت ہے تو اس کو کوئی غیر خیال کیسے آئے گا؟ کبھی نہیں آئے گا۔ تو اس کے لیے تو محویت پیدا ہو جائے گی کہ یہ کام پہلے کرنا ہے۔ جب بہت ایمرجنسی پیدا ہو جائے تو آپ لوگوں میں محویت پیدا ہو جاتی ہے اور دوسرا خیال چلا جاتا ہے، تو آپ کو محو کرنے والی ایمرجنسیاں ہیں اور حادثے ہیں۔ وہ وقت جب کہ آپ کو محو کرنے والی محبت پیدا ہو جائے تو پھر ہر شے کے اندر محویت ہو جائے گی۔ تو کثرت خیال سے بچنے کا طریقہ واحد خیال ہے، اور وحدت خیال سوائے محبوب کی اور کوئی نہیں دے سکتا کہ ہمہ حال اسی کا خیال ہو، تنہائی میں اس کا خیال ہو اور محفل میں اس کا خیال ہو۔ یکسوئی کی بات پنہارن سے سیکھ، سب سکھیوں سے بات کرے پر دھیان گگر کے بیچ۔ تو پانی بھرنے والی لڑکی سر پر گھڑا لیے سب سہیلیوں سے باتیں کرتی جاتی ہے، مگر اس کا دھیان گھڑے کی طرف ہوتا ہے کہ کہیں گھڑا نہ گر جائے اور یہ سلامت رہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ محبت والوں کا خیال ہوتا ہے کہ وہ محبوب کے خیال سے ایک لحظہ غافل نہیں ہوتے۔ تو جب ایسا خیال پیدا ہو گیا کہ انسان محبوب کے خیال سے ایک لحظہ بھی غافل نہیں رہا تو اس سے کثرت خود بخود ٹوٹ جاتی ہے۔ محبوب ہم اس کو کہتے ہیں جس کے خیال میں باقی خیال اور باقی آرزویں نثار کی جا سکیں۔ یوں کہہ لو کہ آپ کے پاس 10 آرزویں ہیں یا 15 خواہشیں ہیں، اور آخری وقت آ گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بس ایک آرزو پوری کر لو، اور آپ یہ فٹافٹ فیصلہ کرو کہ وہ کون سی آرزو ہے۔ تو وہ جو آخری آرزو بچ جائے گی اس سے آپ کو محبت ہوگی۔ اس آخری آرزو کو ڈیولپ کرنا ہی سارا کام ہے۔ تو وہ آرزو جو باقی آرزوؤں کو کھا جائے وہ محبت ہے۔ اب نہ زمین نہ وہ زماں، اب نہ مکان نہ لا مکان، تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں۔ تو محبت میں نگاہ میں ایسی چیز آئی کہ زمین بھی بدل گئی، آسمان بھی بدل گیا، بلکہ دونوں جہاں ہی بدل گئے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہ کو محبوب کی ہر شے بدل گئی۔ تو محبت ایسی چیز ہوتی ہے جو محویت پیدا کرتی ہے۔ وہ اس طرح ہے کہ انسان ہمہ حال اسی حال میں گم ہو جاتا ہے۔ کس کے خیال میں؟ محبوب کے خیال میں۔ اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کے جلوہ گاہ میں۔ انتظار جب آتا ہے تو محویت کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ انتظار کب آتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ مہربانی کرے۔ یہ نصیب سے آتا ہے۔ اور زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے کہ کسی گلی سے نکل کر اور کسی موڑ سے نکل کر کوئی بات آپ کو مسرور کر دے۔ ایسے ایسے لوگ آئے اور وہ بڑے درویش تھے، ان کا نام آپ کو بعد میں پتہ چلے گا۔ ایک دفعہ ایک درویش ایک بازار سے گزرے تو وہاں پر ٹک ٹکا ٹک کی آواز سے ایک مشین چل رہی تھی۔ تو درویش کی ایسی حالت ہو گئی کہ اللہ کا ذکر کرتے کرتے ان پر حال طاری ہو گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ ہی اللہ ہو گئی۔ کبھی کبھی ایسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ تاریک کر دے، کر دے۔ کبھی وہ احسان کر دیتا ہے، کبھی خوشی کا احسان کر دیتا ہے، اور کبھی غم کا ایسا احسان عطا کر دیتا ہے کہ ایک غم ایسا آ پڑا کہ انسان جاگ اٹھا۔ تو کبھی خوشیاں جگا دیتی ہیں اور کبھی غم جگا دیتا ہے۔ یہ اللہ کے کام ہے کہ جب چاہے بیدار کر دے۔ تو کسی نے اللہ کو قریب آ کر دیکھا اور کسی نے دور جا کر دیکھا، کسی نے آنکھ کے پردے میں پردہ دار کو دیکھا، کسی نے دار پر چڑھ کر جمال یار کو دیکھا۔ یہ اللہ کی مہربانیاں ہیں کہ جب جس کو چاہے عطا کر دے۔ بہرحال یہ مانگنے کی بات نہیں ہے اور نہ ڈھونڈنے کا کام ہے، بس یہ انتظار کا کام ہے۔ انسان انتظار کرے اور جب چاہے گا وہ عطا کر دے گا۔ وہ دیتا ضرور ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر مہربانی کرے اور آپ لوگوں کو بھی جلوہ دکھائے۔ جلوہ محبوب کے چہرے میں ہوگا اور جلوہ اللہ کا ہوگا، اور یہ برائے اللہ ہوگا اور برائے اللہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کرے، یہ عطا ضرور ہو جاتی ہے۔ انسان انتظار تو کرے، لیکن اس کی کیا نشانیاں ہیں کہ انتظار صحیح ہے؟ غیر آدمی انتظار نہیں کر سکتا۔ انتظار جو ہے یہ محبوب کی مہربانی ہے کہ وہ یہ انتظار عطا کرتا ہے، اور یہ کیفیت تا قیامت رہتی ہے۔ جس کو انتظار مل گیا اس کو محبوب مل گیا۔ محبوب کی عطا کے خاص شعبے یہ ہیں: فراق، انتظار، دنیا سے غفلت اور غیر کی محبت سے بچ جانا،
وصال جو ہے وہ ایک اور قسم کا شعبہ ہے کہ جس میں چیز مل جاتی ہے اور انسان فارغ ہو جاتا ہے، اور انتظار جو ہے وہ ہر ایک کو نہیں دیا جاتا، بلکہ صرف سلیکٹڈ لوگوں کو، منتخب لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی انتظار ہے اور بہشت میں دیدار ہوگا۔ زندگی میں ہم اللہ کے انتظار کی منزل میں ہیں، اور جب ہم بہشت میں جائیں گے تو وہاں دیدار کی منزل ہوگی۔ تو یہ دنیا انتظار کی منزل ہے، اور انتظار کی اسی منزل سے دیدار کے جلوے پیدا ہوں گے، اور پھر وہ روبرو ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ انتظار کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا۔ تو آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا آپ کو کسی کے آنے کا انتظار ہے، اور کیا کسی خاص واقعے کے ہو جانے کا انتظار ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ عطا ہے، اور یہ بات ہر ایک کو نہیں ملتی۔ اگر دنیا دار سے پوچھیں کہ تمہیں کس چیز کا انتظار ہے تو وہ کہے گا کہ پیسے ختم ہونے لگے ہیں، اس لیے پہلی تاریخ کا انتظار ہے۔ کسی کو پروموشن کا انتظار ہے، کسی کو مہمان کا انتظار ہے، سیاستدان کو انتظار ہے کہ اب امریکہ کی طرف سے کیا واقعہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کے کان اس طرف لگے ہوئے ہیں کہ اب انڈیا کی طرف سے کیا واقعہ ہوتا ہے، اور دل والے کو صرف ایک ہی انتظار ہے، اس کے آنے کا اور اس کے جانے کا، اور اس طرف سے خبر کا انتظار ہے۔ خبرم رسید امشب کے نگار خواہی آمد، اس کی خبر ادھر سے آتی ہے۔ اس لیے آپ اپنے انتظار کا رخ دیکھیں۔ اگر اللہ کے راستے کی طرف رخ ہے تو یہ بڑی مبارک بات ہے۔ منزل انتظار بڑے نصیب والوں کی بات ہے۔ ایک شخص اپنے پیر صاحب کے پاس گیا اور عرض کی کہ دعا کریں کہ میرا حج کا نمبر نکل آئے۔ وہ شخص یہ کہہ کر بہت زیادہ روتا رہا۔ پیر صاحب نے کہا کہ سب دعا کرو کہ اس کا نمبر نہ نکلے۔ وہ شخص اور زیادہ رونے لگا۔ پیر صاحب نے سب کے سامنے اس شخص سے کہا کہ میں نے جو 14 حج کیے ہیں ان سب کا ثواب تو لے لے، اور یہ انتظار کی منزل مجھے دے دے۔ تو حاصل کی منزل سے انتظار کی منزل کا مقام بہتر ہے۔ خدا آپ کے انتظار کو سرخرو رکھے، تازہ رکھے، اسے زندہ رکھے اور اسے برقرار رکھے۔ انتظار ایک قوت ہے، اور یہ محبوب کی قوت ہے۔ آپ کو جس کا انتظار ہے وہ آپ کے انتظار میں شامل ہے۔ وہ تو اپنا انتظار خود آپ کرتا ہے، اپنے روبرو خود آپ ہوتا ہے، اور اپنا ذکر خود آپ کرتا ہے۔ اس کا ایک نام ذاکر بھی ہے۔ اگر آپ اسی کا ذکر کر رہے ہیں تو وہ خود یہ ذکر کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ اس انتظار میں شامل ہے۔ تو وہ اپنے انتظار کی منزل میں اپنے منتظرین کے ساتھ شامل ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ تم میرا انتظار کرو تو میں اس انتظار کے ساتھ شامل ہوں، بس تم انتظار کرو اور میں انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ لہٰذا تمام انتظار کرنے والوں کو مبارک ہو۔ اللہ آپ کے انتظار کو سرفراز فرماتا ہے۔ آپ وصال کو بھی وصال نہ کہیں بلکہ انتظار ہی کہیں۔ اگر آپ وصال کو انتظار کہیں تو پھر اللہ راضی ہے، تو آپ بھی انتظار کریں اور وہ بھی آپ کا انتظار کرتا جائے گا۔ یہ ایسا راز ہے کہ بتانے والی بات ہی نہیں۔ تو انتظار کیا ہے؟ یہ حاصل ہے اور محبوب کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تلاش کرو اور خود ہی آپ کا انتظار کرتا ہے۔ راستہ خود ہی بناتا ہے، راستے کا ساتھی بھی خود ہی ہے، اور منزل پر بھی خود موجود ہوتا ہے۔ ایک انسان کسی دوسرے کو تلاش کرتا ہے تو راستے میں اس کے ساتھ کئی واقعات ہوتے ہیں، اور جب اس آدمی سے جا کر ملتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تمہارے ساتھ راستے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ وہ جب حیران ہوتا ہے تو وہ دوسرا سے کہتا ہے کہ میں راستے میں تمہارے ساتھ ہی تو تھا۔ گویا کہ وہ مسافر کے سفر کے حالات اس حد تک جانتا ہے کہ لگتا ہے کہ خود سفر میں ساتھ تھا۔ تو اگر منزل ہم سفر ہو جائے تو یہ بڑا مقام دل ہے۔ کیا ملے گا سراغ منزل دل، ہم سفر ہو گئی ہو جب منزل۔ تو یہ عشق کی کہانی ہے، اور اس میں منزل آپ کے ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے۔ جس کی طرف ہم چل رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ دراصل نہ کہیں آنا ہوتا ہے اور نہ کہیں جانا ہوتا ہے، بلکہ آپ نے یہیں کھڑے رہنا ہے۔ تو یہ ایسی منزل ہے کہ ہم اپنے آپ ہی میں تجھے ڈھونڈتے رہے، تیرے مسافروں کا سفر گھر میں کٹ گیا۔ یہ منزل ایسی ہے کہ وہی بھیجنے والا ہے، وہی ہم سفر ہے، اور آگے بھی وہی ہے۔ اس لیے اگر انتظار کرنے والے کو آنسو ملتے ہیں تو آنسو بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے۔ انتظار کے آنسو اللہ کا ایک جلوہ ہے۔ مجھے آہو فغان نیم شب کا پھر پیام آیا۔ تو یہ آہو فغان نیم شب کے آنسو ہیں، یہ انتظار کے آنسو ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے جلوے کے آنسو ہیں۔ اللہ تو دل میں ہوتا ہے، روبرو نہیں آتا، اور جو چیز روبرو آتی ہے وہ آنسو ہوتی ہے۔